سنو، کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے آخر کیوں کچھ خواہش، کچھ خواب، کچھ چیزیں آپ کے دل و دماغ سے نکلتی ہی نہیں؟ آپ جتنا چاہے بلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بار بار یاد آتی ہے۔ تو پھر سنو، یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا، یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب اللہ آپ کو خاموشی سے اشارہ دے رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، قرآن میں ارشاد ہے کہ اور تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ آیت صرف ایک جملہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ تو حقیقت ہے۔ جب اللہ نے آپ کے دل میں کسی چیز کو بسا دیا ہے اور وہ چیز نکلنے کا نام نہ لے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی راز چھپا ہے۔ تو یقین کریں، اللہ دل کو یوں ہی ہلکا یا بوجھل نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا ہے۔ یہ مضبوطی کبھی خواہش کی صورت میں آتی ہے یا پھر آزمائش کی صورت میں۔ تو پھر سنو، اگر تمہارا رب چاہتا تو تم اس چیز کو کب کا بھول جاتے، لیکن نہیں، وہ رب تو خود آپ کے دل میں اسے تازہ کر رہا ہے۔ اس کی یاد، اس کی تمنا، اس کی طلب کو بڑھا رہا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ تم یہ سوچو، اسے تلاش کرو اور اس چیز کے لیے قدم بڑھاؤ۔ یاد رکھنا، ہر خواہش حقیقت نہیں بنتی، مگر وہ خواہش جو بار بار دل میں آ کر بیٹھ جائے وہ ایک اشارہ ہے کہ اللہ آپ کو ہمت دے رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے، ڈرو مت، آگے بڑھو۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری صرف ضد ہے، لیکن جب ضد برسوں تک ختم نہ ہو تو یہ ضد نہیں رہتی، یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ بن جاتی ہے۔ تو ذرا سوچیں، انسان تو اپنی یادوں پر قابو ہی نہیں رکھ پاتا، لیکن جب کوئی بات برسوں بعد بھی دل میں زندہ رہتی ہے تو یہ معمولی بات نہیں ہوتی، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہیں یاد دلا رہا ہوتا ہے کہ تمہاری زندگی میں کچھ چیزیں تمہاری مرضی سے نہیں بلکہ میری مرضی سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ دل میں وہی خیال ڈالتا ہے جس میں تمہارے لیے خیر ہوتا ہے۔ تو قرآن میں ارشاد ہے، اور وہی ہے جو تمہیں ہنساتا ہے، تمہیں رلاتا ہے، اور وہی ہے جو تمہیں موت دیتا ہے، تمہیں زندگی بخشتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے احساسات، خواہشات اور ہماری سوچیں بھی اس رب کے کنٹرول میں ہی ہیں۔ تو جب وہ رب تمہارے دل میں کسی کو زندہ رکھتا ہے تو اس میں اللہ کی طرف سے زندگی ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے۔ یقین کریں، یہ خیال آپ کو ہمت دیتا ہے، آپ کو بار بار جگاتا ہے، آپ کے اندر ایک عزم پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ فرماتا ہے، میں نے یہ تمہارے لیے چنا ہے، اب بس تمہیں میرا سہارا لینا ہے۔ اور یہی اصل حقیقت ہے، کیونکہ اللہ تو آپ کے دل کو اس کی یاد سے خالی کر دیتا، لیکن اس رب نے خالی نہیں بلکہ اس کی یاد سے آپ کا دل بھر دیا ہے، آپ کے دل کو مضبوط کر دیا ہے۔ تو جب کبھی بھی آپ کو یہ محسوس ہو کہ اللہ کسی چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا تو سمجھ لو اللہ یہ دو حیران کن اشارے دینا چاہتا ہے۔ تو پہلا اشارہ ہے کہ جب کوئی چیز بار بار دل میں اتر رہی ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے لیے محنت کریں اور صبر کریں۔ یہ بس ایک آزمائش ہے تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ اصل طاقت آپ کی نہیں بلکہ اللہ کی مدد کی ہے۔ تو دوسرا اشارہ ہے، وہ چیز صرف آپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی خیر اور آسانی کا ذریعہ بنے۔ اللہ کی دی گئی خواہش ہمیشہ وسیع مقصد رکھتی ہے۔ تو پھر سنو، یہی وہ وقت ہے جب آپ کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اگر اللہ نے آپ کے دل میں کسی خیال کو زندہ رکھا ہے
وہ خیال کبھی بیکار نہیں جا سکتا، کیونکہ تمہارے رب کا وعدہ ہے کہ وہ رب آپ کو، آپ کے خیالات کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو یاد رکھو، قرآن کہتا ہے اور جو اللہ پر بھروسہ کر لے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو دل میں رہ جانے والی خواہش کوئی بوجھ نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے۔ اگر وہ رب اس خیال کو نکالنا چاہتا تو لمحے میں نکال دیتا، لیکن جب اس رب نے باقی رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس خیال میں تمہارے لیے خیر ہے۔ تو پھر مطمئن ہو جاؤ، یقین رکھو تمہاری منزل اب بہت ہی قریب ہے۔ جزاک اللہ۔